اب ذرا تین چیزیں نوٹ کر لیجئے. میں نے جو ایک بات کہی کہ حکمت کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ انسان یہ محسوس کرے کہ اصل حقیقت حواس کی سرحدوں سے بہت دور ہے، ماورا ہے. اب اس کو تین حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ انسان محسوس کرے کہ جو بھی حسن اور جمال اور کمال کے جو بھی مظہر ہمیں دنیا میں نظر آ رہے ہیں ہر اعتبار سے، یہ سب اصل میں مظہر ہے کسی اور حسن ازلی کا. کوئی اور ہے حسین اور جمیل ہستی، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جس کی شان یہ ہے کہ تمام کمالات اس کی ذات میں جمع ہے. حسن کا مرقع کامل. باقی جو کچھ حسن ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ پھولوں کا حسن ہو، وہ قوس و قزح کا حسن ہو، وہ جو بھی حسن ہے، وہ در حقیقت یہ اپیرنس ہے، یہ مظہر ہے ایک حسن قدیم اور حسن ازلی کا. دوسرا حصہ، میری جو ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں، بڑے لمبے چوڑے سلسلے ہیں، سورج کی تمازت کو بھی دخل ہے، ہواؤں کے چلنے کو بھی اس میں دخل ہے، پانی اس کی ایک بہت بڑی سورس ہے. یہ تمام مظاہر یہ بھی در حقیقت کسی کی ربوبیت کے مظہر ہیں. کوئی اور ہے اصل رب، کوئی اور ہستی ہے جس کی ربوبیت کے یہ مظہر ہے. اور نمبر تین، یہ ذرا اور سب سے اہم بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، جو رحم اور رحمت کے مظاہر دنیا میں نظر آتے ہیں، انسان کو ادراک ہوتا ہے، ماں کی ممتا ہے، باپ کی شفقت ہے، بھائی بہنوں کی آپس کی اخوت ہے، محبت ہے، جو بھی، یا جذبہ رحم ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر انسان کے اندر سے ایک جذبہ ابھرتا ہے. یہ تمام بھی در حقیقت کسی کی رحمت کے مظہر ہیں. کوئی اور ہے رحمت کامل. میں یہاں ایک حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. جیسے پہلی بات کے لیے میں نے قرآن حکیم کے الفاظ مستعار لیے، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اسے جو چاہو کہہ کر پکار لو. اَيَّمَّا تَدْعُو قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. کل حسن کا منبع اور سرچشمہ ایک ذات ہے، جو چاہو کہہ کے پکار لو. Call the rose by any name, it will smell as sweet. اسے اللہ کہہ لو، رحمان کہہ لو، لیکن یہ جان لو کل حسن اسی میں ہے، کل کمال اسی میں ہے. جمال کا مرقع حقیقی وہی ہے. یہ سب اس سے بوروڈ ہیں، اسی کے مستعار ہیں. جو بھی ہمیں جلال، جمال اور کمال کے مظہر نظر آ رہے ہیں. اسی طرح ربوبیت، جدھر جدھر سے پرورش کا سامان آ رہا ہے، جہاں جہاں سے ضروریات پوری ہو رہی ہیں، یہ سب بھی ایک رب ہے جس کی ربوبیت کے یہ سلسلے ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں. اس لیے کہ پورا یہ سلسلہ اسباب ایک مسبب کے قبضہ قدرت میں. تیسرے، رحمت اور رحم جتنی بھی کچھ دنیا میں ہے، اسی لیے حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ دنیا میں کل رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100ویں حصے کا مظہر ہے. اللہ نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک حصہ کل خلق میں تقسیم کر دیا ہے. یہ چاہے حیوانات کے اندر مامتا ہے، بہرحال ان کے اندر بھی ماں کی مامتا وہ موجود ہے، وہ نہ ہو تو کیسے ان کے بچے پلیں اور پرورش پائیں. چاہے انسانوں میں ہے یہ محبت، اخوت، جس جو بھی مظہر ہے، در حقیقت یہ اصل میں اس کی سورس، اس کا سرچشمہ وہی ایک ذات ہے. یہ ایک ذات، ایک ہستی. اب اسے جیسا کہ میں نے عرض کیا جو نام آپ چاہیں دے لیں. یہ پہلا حصہ ہے حکمت کا. حکمت کا اور فطرت کا، فطرت کی صحت کا میں نے عرض کیا تھا. دوسرا مظہر کیا ہے کہ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے. انسان بائی ہز ویری نیچر جانتا ہے کہ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، خیر خیر ہے، شر شر ہے، بھلائی بھلائی ہے، برائی برائی ہے. اسے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ لمبی فہرست مرتب کر کے اس کو دے دی جائے. یہ فطرت انسانی میں الہامی طور پر علم اور پہچان موجود ہے. اب اس سے عقل کے سامنے ایک سوال آتا ہے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ گندم سے گندم پیدا ہو، جو سے جو. گندم از گندم بے رویت، جو سے جو.
خیر سے خیر وجود میں آنا چاہیے، شر سے شر وجود میں آنا چاہیے، خیر کا بدلہ خیر ہونا چاہیے، شر کا بدلہ شر ہونا چاہیے۔ اس عالم میں وہ صورت نظر نہیں آ رہی، لہذا کوئی دوسرا عالم ہونا چاہیے، یہ عقل کا تقاضا۔ یہاں وہ فطرت کی بنیاد کیا ہے؟ نیکی اور بدی کا شعور، اور عقل کا تقاضا کیا ہے؟ کہ نیکی اور بدی کا بدلہ بھرپور انسان کو مل جانا چاہیے۔ تیسرا حصہ اسی نظری جو ہدایت ہے، جہاں تک کہ اولو الالباب خود پہنچ جاتے ہیں، تیسرا حصہ یہ ہے کہ جب وہی ہستی ہے، اصل حقیقت تو وہی ہے، ذالک بان اللہ هو الحق، تو پھر اسی کی پرستش، اسی کی پوجا، اسی سے لو لگانی چاہیے، اسی کی بندگی کرنی چاہیے، اسی سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ سارا لفظ عبادت کا اصل مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، یہ سب کچھ صرف اس کی ذات کے ساتھ منسلک ہو جانا چاہیے۔ ایاک نعبد، یہ میں نے اصل میں اس حکمت نظری جو 3.5 آیات میں، جو نصف اول ہے سورہ فاتحہ کا، جو کور کر رہا اس حکمت نظری کو، اور جس کو کہ کچھ لوگ خود کہہ رہے ہیں، یہ ان کی اپنی فطرت کی ترجمانی ہے، میں نے اس کا جو منطقی ربط ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔